اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت ہی نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ یہ ہر وقت اپنی سلطنت کو مزید بہتر کرنے کے لیے فکر اور سوچ کرتا رہتا تھا۔ ایک بار اس بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کا مطمئن کر دینے والا جواب دے گا، اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر و ادیب، فلسفی اور ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ بادشاہ کے ایک وزیر خاص نے بادشاہ کو بتایا کہ اگر آپ کو اپنے ان 3 سوالوں کا جواب چاہیے تو حضور آپ کو ایک ہی شخص جواب دے سکتا ہے، لیکن وہ جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہتا ہے اور بادشاہوں سے نہیں ملتا۔ اس سے ملنے کے لیے آپ کو عام آدمی کے لباس میں اسی کے پاس جانا ہوگا۔ وہ اللہ والا درویش ہے اور وہی آپ کے ان سوالوں کا جواب دے گا۔ آخر کار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے چلا گیا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی گوڈی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں۔ پہلا سوال، صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ دوسرا سوال، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے؟ تیسرا سوال، وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے؟ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بہت غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر سے زمین میں کام کرنے لگ گئے۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پھاوڑا مجھے دے دیجئے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا۔ بادشاہ نے درویش سے پھاوڑا لیتے ہوئے کہا، شکریہ۔ درویش نے یہ کہہ کر پھاوڑا بادشاہ کو دے دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ نے تھوڑی دیر کام کر لیا تو اس نے پھر اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پھاوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب آپ ذرا دم بھر آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو پھاوڑا نہیں دیا اور کام کرتا رہا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجئے، تاکہ میں اپنے گھر آرام سے لوٹ جاؤں۔ بزرگ جواب دینے کی بجائے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھو کوئی آدمی ادھر ہی بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی جنگل سے جھونپڑی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے ہے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا۔ اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنے رومال سے پٹی باندھی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چلی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑے کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔
کچھ دیر کے بعد وہ زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کے کام کی وجہ سے تھک گیا تھا۔ اس نے زندگی میں اتنا کام پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ بھی دہلیز پر ہی سو گیا۔ صبح کو جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی شخص اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بادشاہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا، میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے جواباً کہا، میں آپ کا دشمن ہوں اور آپ کے بھائی نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں بھی اس کا بھائی مار ڈالوں گا اور میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ آپ جب واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا، لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا۔ اچانک مجھ پر ایک خونخوار چیتے نے حملہ کر دیا اور اس نے مجھے زخمی بھی کر دیا اور میں کسی طرح سے جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا لیکن آپ نے میری جان بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے۔ بادشاہ دشمن سے اتنی آسانی سے صلح کر کے اور اسے دوست بنا کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اس شخص کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے کہنے لگا، میں اپنے خادموں اور شاہی طبیب کو تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی تمہیں واپس کر دوں گا۔ وہ زخمی آدمی وہاں سے چلا گیا اور بادشاہ اس درویش سے پوچھنے لگا کہ میرے 3 سوالوں کا جواب مجھے مل سکتا ہے؟ درویش کہنے لگا، آپ کو جواب تو مل چکے ہیں لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری بزرگی پر ترس کھا کر ان کیاریوں کو میرے لیے نہ گوڑا ہوتا اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریوں میں گوڈی کر رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور میرے ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ بعد میں جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو وہ تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا۔ اس لیے وہ اہم آدمی تھا اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو کہ ایک ہی وقت بہت اہم ہے اور وہ ہے اب، یعنی موجودہ وقت، اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل رہتی ہے۔ سب سے اہم آدمی وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے معاملہ پڑے گا یا نہیں، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے کیونکہ انسان کو اسی مقصد کے واسطے زندگی عطا کی گئی ہے۔ یہ جواب پا کر بادشاہ مطمئن ہو کر اپنے محل لوٹ آیا اور پھر اس زخمی کا علاج بھی کروایا اور اس کی جائیداد بھی اسے واپس کر دی۔